السلام علیکم۔ ایک شخص جسے دینارے عیار کہا جاتا تھا، اس کی ماں اسے بری حرکتوں سے روکتی لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں پر بہت سی بوسیدہ ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ہڈی اٹھائی، وہ اس کے ہاتھ میں بکھر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور خود سے کہنے لگا، تیری ہلاکت ہو، ایک دن تو بھی ان میں شامل ہو جائے گا اور تیری ہڈیاں بھی اسی طرح بوسیدہ ہو جائیں گی جبکہ جسم مٹی میں مل جائے گا۔ اس کے باوجود تو گناہوں میں مشغول ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے قبول فرما لے۔ پھر وہ نوجوان زرد چہرہ اور شکستہ دل لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امی جان، بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ اسے کھردرا لباس، سوکھی ہوئی روٹی دی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، شاید کہ میری اس ذلت کو دیکھ کر میرا مالک مجھے معاف فرما دے۔ اس کی ماں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ جب رات ہوئی تو وہ روتا ہوا کہتا، اے دینار، تو ہلاک ہو جائے، کیا تجھے اپنے آپ پر قابو نہیں ہے؟ تو کس طرح اللہ کے غضب سے بچ سکے گا؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ ایک رات اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور اتنی مشقت مت اٹھاؤ۔ اس نوجوان نے جواب دیا، مجھے اسی حال پر رہنے دیں، تھوڑی سی مشقت کے بعد شاید مجھے طویل آرام مل جائے۔ امی جان، میری نافرمانیوں کی طویل لسٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے اور میں نہیں جانتا کہ مجھے مقام رحمت میں جانے کا حکم ہوگا یا وادی ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے اس تکلیف کا خوف ہے جس کے بعد کوئی راحت نہیں ملے گی۔ مجھے ایسی سزا کا ڈر ہے جس کے بعد کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ ماں نے یہ سن کر کہا، تھوڑا سا تو آرام کر لو۔ وہ کہنے لگا، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میری مغفرت کی ضمانت دیتی ہیں؟ کون میری بخشش کی ضمانت دے گا؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کل لوگ جنت کی جانب جا رہے ہوں اور میں جہنم کی طرف۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے قریب سے گزری تو یہ آیت پڑھی، تو تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے، اور اس پر غور کرنے لگا یہاں تک کہ سانپ کی طرح لوٹنے لگا، بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب کہاں ملاقات ہوگی؟ نوجوان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، اگر میں قیامت کے دن آپ کو نہ مل سکا تو دروگادے جہنم سے پوچھ لینا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ محترم عزیز دوستو، اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دے گا، جس کے بعد رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمت ہمارا مقدر بنے گی، یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارا نصیب ہوں گی۔ اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرت اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم رب کائنات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل میں خوف خدا کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہو، گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے۔